ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے باوجود شروع ہونے والی نئی کشیدگی مسلسل شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور فی الحال کسی بھی فریق کے پیچھے ہٹنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بظاہر امریکی صدر ٹرمپ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے شدید دباؤ اور فرسٹریشن کا شکار دکھائی دے رہے ہیں اور اسی تناظر میں وہ ایک بار پھر طاقت کے ذریعے ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جانب امریکہ کی طرف سے ایران کے اندر فوجی کارروائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل چوتھے روز بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تو دوسری جانب صدر ٹرمپ ایران کو آنے والے دنوں میں مزید شدید حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آ جاتا۔ کل فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس ہفتے ایران کو سخت حملوں کا نشانہ بنائیں گے، ہم پاور پلانٹس اور برجز کو نشانہ بنائیں گے اور یہ حملے اس وقت تک ہوں گے جب تک ایران مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آ جاتا۔ I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. ساتھ ہی یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کل ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایک اہم میٹنگ بھی کی ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ باخبر ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی جس میں ایران کے خلاف ایک بڑے فوجی حملے پر غور کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مجوزہ کارروائی آبِ ہرمز کے طرف جاری موجودہ حملوں سے کہیں زیادہ وسیع ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ بظاہر جنگ کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے تاکہ ایران کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے اور ٹرمپ کے پیش کردہ جوہری مطالبات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا کہ جب امریکی فوج مسلسل چوتھے روز آبِ ہرمز کے علاقے اور ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں حملے کر رہی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق حملوں کے باوجود امریکی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 300 بحری جہازوں کو بحفاظت آبِ ہرمز سے گزارنے کے انتظامات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سچویشن روم میں ہونے والے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی قومی سلامتی کی اعلیٰ ٹیم بھی موجود تھی جن میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، وائٹ ہاؤس کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آبِ ہرمز میں جاری حملوں کے علاوہ ایران کے اندر اہم اسٹریٹجک اہداف پر انتہائی تباہ کن نئی کارروائیوں کے منصوبوں پر بھی غور کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر سے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں اور یہ جھڑپیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ کل رات کو ٹرمپ کی دھمکی کے بعد سینٹ کام نے ایک بار پھر ایران کے اندر مختلف فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے بھی جواب میں بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کل رات کو امریکی فورسز نے ایران کے خلاف ایک اور کارروائی کی اور اس کارروائی کے دوران آبِ ہرمز اور ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب کئی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے تقریباً 7 گھنٹے تک مختلف فوجی اہداف پر حملے کیے۔ ان حملوں میں ایران کے میزائل اور ڈرون اڈے، بحری فورسز اور ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ایران کی تجارتی جہازوں اور عام شہریوں کے عملے کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت مزید کم کی جا سکے۔ اس بیان کے ساتھ سینٹ کام نے ایران میں مبینہ ایرانی فوجی سائٹس پر بڑے پیمانے پر ہونے والے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں بندر عباس اور چابہار کے علاوہ ایران شہر سمیت دیگر علاقوں میں حالیہ امریکی حملوں کے بعد بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں کے بعد تباہی کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں۔ چابہار سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساحل کے ساتھ ایک کنٹرول ٹاور میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھوئیں کا ایک گہرا بادل اٹھتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ کشیدگی کے دوران اب تک کم از کم 30 ایرانی سویلین شہید ہو چکے ہیں جبکہ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایرانی فوجی بھی امریکی حملوں کا نشانہ بنے ہیں اور یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان کے شہر ایران شہر میں بھی حالیہ امریکی حملوں کے دوران کل رات کو کم از کم 7 فوجی مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی فورسز نے بھی کل رات کو امریکی حملوں کے جواب میں کویت، بحرین اور اردن میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بڑے حملے کیے اور ان اڈوں کو نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔
ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने दावा किया कि उनकी फोर्सेस ने कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए एक नई कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत कई अहम फ़ौजी तनसीबात को तबाह कर दिया गया। आज सुबह जारी किए गए अलग अलग बयानात में पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि उनके एयरोस्पेस फोर्स और ज़मीनी फोर्स ने नए हमलों में कुवैत के इलाके मेन अब्दुल्ला में वाक़े एक तनसीब को निशाना बनाया, जो उनके मुताबिक मगरबी एशिया में अमरीकी अफवाज के लिए बुनियादी लॉजिस्टिक और सप्लाई सेंटर है। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक ईरानी हमलों में कुवैत में कायम इस तनसीब को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा पासदाराना इनकलाब ने यह दावा भी किया कि हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीका के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स, मिसाइल दिफाई और फ़ज़ाई दिफाई रेडार सिस्टम्स, पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर्स और मिसाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम कार्रवाइयाँ ईरान की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी हमलों के जवाब में की गई हैं। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हालिया हमलों के लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी की हैं। अहम बात यह है कि हालिया हमलों में ईरान ने क्लस्टर बमों वाले स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया और बहरीन और कुवैत में इन मिसाइल्स के गिरने से पहले की वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें क्लस्टर बमों को अपने अहदाफ की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। बहरीन से सामने आने वाली मुख्तलिफ वीडियोज़ में क्लस्टर बम वाले ईरानी मिसाइल्स को शहरी आबादियों के ऊपर से जाते हुए देखा जा सकता है। कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स से टकराते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसी तरह कुवैत से सामने आने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वेयर हाउस पर एक ईरानी ड्रोन लगता है, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। जबकि ईरानी मीडिया ने कुछ सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हालिया ईरानी हमलों के दौरान बहरीन और कतर में अमेरिका के अड्डों को नुकसान पहुंचने का भी दावा कर दिया है। इस वीडियो में बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर की ईरानी हमले से पहले और बाद की तस्वीर के जरिए नुकसान को देखा जा सकता है। इससे पहले इतवार को होने वाले हमलों के दौरान ईरान ने कतर में मौजूद खित्ते के सबसे बड़े अमरीकी अड्डे अल उदैद बेस को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद अब ईरानी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हमले से पहले और बाद के मनाजिर दिखाए हैं। इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने यह धमकी भी दी है कि वो उन तमाम दूसरे समंदरी रास्तों को भी बंद कर सकती है जिनसे अमेरिका और उसके इत्तेहादी फ़ायदा उठाते हैं। पासदाराना इनकलाब के बयान के मुताबिक खित्ते से तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होंगी। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस धमकी से ईरान ये इशारा दे रहा है कि वो यमन में अपने इत्तेहादी हौसियों के जरिए बाबुल मंदब के अहम समंदरी गुज़रगाह को भी बंद करवा सकता है और इससे अमेरिका के खिलाफ एक नया महाज खुल सकता है। दुनिया के तवानाई के 2 अहम तरीन बहरी रास्ते ख़तरे में पड़ सकते हैं और हौसियों के एक सीनियर ओहदेदार ने भी इस हवाले से खबरदार किया है कि अगर सऊदी अरब ने यमन पर हमले जारी रखे तो वो बाबुल मंदब बंद करने के लिए तैयार हैं और ऐसा होने की सूरत में तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस सारी सूरत हाल में आबरा हुर्मुज़ में कशीदगी और इस अहम बहरी रास्ते की बंदिश के साथ साथ खुद अमरीकी सदर ट्रंप के मुतज़ाद और हैरान कुन बयानात ने दुनिया भर में कमर्शियल शिपिंग समेत आलमी तजारती हलकों को इंतहाई तशवीश में मुब्तला कर दिया है।